اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد خوشنود عالم دارالعلوم غریب نواز پریاگراج جماعت رابعہ کے بچوں سے مخاطب ہوں اور شرح تہذیب کا درس چل رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں قولہ او بفعلیتہا اے تحقق النسبت بالفعل، یعنی مصنف کا قول، ماتن کا قول بفعلیتہا کا مطلب یہ ہے کہ نسبت بالفعل متحقق ہو۔ فالمطلقۃ العامۃ ہی التی حکم فیہا یکون النسبۃ متحققۃ بالفعل، تو مطلقہ عامہ کا مطلب یہ ہوا کہ مطلق عامہ وہ قضیہ ہے جس میں نسبت بالفعل متحقق ہو، اور منطق میں بالفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے تو وہ بھی شارح بتاتے ہیں کہ بالفعل کا مطلب ہوتا ہے اے فی احد الازمنۃ الثلاثۃ، یعنی تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں اس کا پایا جانا۔ جو چیز تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں پائی جائے اس کو بالفعل کہتے ہیں، اور جو ہمیشہ ہر زمانے میں پائی جائے اس کو دائمہ کہیں گے۔ وتسمیتھا بالمطلقۃ، اور اب وجہ تسمیہ یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ اس کا نام جو مطلقہ رکھا تو اس لیے کہ یہی مفہوم قضیہ سے بولنے کے وقت سمجھا جاتا ہے۔ اور عامہ کیوں رکھا نام، تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وعدم و تقییدہا بالضرورت او الدوام او غیر ذالک من الجہات، اور عامہ اس لیے نام رکھا کہ ضرورت یا دوام یا اس کے علاوہ اور بھی جہات کے لیے جو الفاظ ہیں ان سے یہ مقید نہیں ہوتا۔ اب جب مقید نہیں ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے عام ہوا، اس مناسبت سے اس کا نام مطلقہ رکھا۔ وبالعامۃ، اور عامہ کیوں نام رکھا تو اس کی وجہ تسمیہ بتاتے ہیں کہ لکونہا عامہ من الوجودیت لا دائمۃ واللا ضروریت علی ما سیجیو، اور عامہ اس لیے نام رکھا کہ یہ وجودیہ لا دائمہ اور وجودیہ لا ضروریہ سے عام ہے، جس کا بیان ان قریب آنے والا ہے۔ او بعدم ضرورت، یہ مصنف کا قول او بعدم ضرورت، اور یا تو سلب ضرورت کا حکم ہوگا۔ یہ ممکنہ عامہ کا بیان یہاں سے چالو کرتے ہیں، یعنی اذا حکمہ فی القضیۃ بأن خلاف النسبۃ المذکورۃ فیہا لیس ضروریا، یعنی جب قضیہ میں حکم کیا جائے اس بات کا کہ قضیہ میں جو نسبت مذکور ہے ذکر کی گئی ہے وہ ضروری نہیں ہے، جیسے ہمارا قول زید کاتب بالامکان لام، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کتابت زید کے لیے محال نہیں ہے۔ سلب ضرورت کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت کا سلب ہو، یعنی محال نہیں ہے، یعنی ان سلبہان ہو لیسا ضرورین، یعنی اس نسبت کا اس سے سلب کرنا ضروری نہیں ہے۔ قضیہ کا نام اس وقت ممکنہ رکھا جاتا ہے اس لیے کہ وہ امکان پر مشتمل ہوتا ہے، اور وہ ہوا سلب الضرورت، اور امکان نام ہے سلب ضرورت کا، یعنی سلب ضرورت بولو یا امکان بولو دونوں کا مفہوم ایک ہے۔ اور عامہ اس لیے اس کا نام رکھا کہ یہ ممکنہ خاصہ سے عام ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں او بعدم ضرورت خلافہا، یا تو ضرورت کے خلاف نہ ہونے کا حکم ہوگا، یعنی اس بات کا حکم ہوگا کہ جانب مخالف ضروری نہیں ہے۔ فممکنۃ عامۃ،
تو ایسے قضیہ کو ممکنہ عامہ کہتے ہیں۔ اور شارح کہتے ہیں قولہ او بعدم ضرورت الی آخرہ اذا حکم فی القضیۃ بأن خلاف النسبۃ المذکورۃ فیہا لیس ضروریا، یعنی جب اس بات کا حکم ہو قضیہ میں کہ نسبت مذکورہ کا خلاف اس میں ضروری نہیں ہے، جیسے ہمارا قول زید کاتب بالامکان العام، تو زید کاتب بالامکان العام کا معنی ہے کہ زید کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں، کیونکہ ممکنہ عامہ میں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب ہوتا ہے، تو اس چیز کا لحاظ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کریں گے کہ زید کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں۔ اور شارح نے اسی ترجمہ کو اپنے الفاظ میں یوں بیان کیا کہ بے معنی ان الکتابۃ غیر مستحیلۃ، اس معنی کر کے کہ کتابت محال نہیں ہے، یعنی ان سلبہا عنہ لیس ضروریا، یعنی اس نسبت اس کا سلب ضروری نہیں ہے۔ سمیت القضیۃ حینئذ ممکنۃ، اب یہاں سے قضیہ کے وجہ تسمیہ بیان کر رہے ہیں کہ ممکنہ عامہ کیوں کہتے ہیں۔ تو پہلے ممکنہ کی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ قضیہ کا نام اس وقت ممکنہ رکھا جاتا ہے لاجتماعہا علی الامکان، اس لیے کہ قضیہ امکان پر مشتمل ہے، وہو سلب الضرورہ، اور امکان نام ہے سلب ضرورت کا، یعنی کسی چیز کا ضروری نہ ہونا یہ امکان ہے۔ وعامۃً، اور عامہ قضیہ کا نام رکھا لکونہا عامہ من الممکنۃ الخاصہ، کیونکہ یہ قضیہ ممکنہ خاصہ سے عام ہے، جس کا بیان آگے آتا ہے، تو اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کو عامہ بولا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فہذہ بسائط، یعنی یہ جو قضایا بیان کیے گئے ہیں یہ بسائط ہیں۔ شارح کہتے ہیں القضایا الثمانیۃ المذکورۃ من جملۃ الموجہات بسائط، یعنی وہ قضایا جو جملہ موجہات سے ذکر کیے گئے ہیں، بیان کیے گئے ہیں، 8 قضایا یہ بسائط ہیں۔ اعلم ان القضایا الموجہۃ اما بسیطۃ و اما مرکبۃ، جان لو کہ قضایا موجہہ یا تو بسیطہ ہوں گے یا مرکبہ ہوں گے۔ وہی ما یکون حقیقتھا اما ایجابا فقط او سلبا فقط، بسیطہ وہ قضیہ ہے جس کی حقیقت یا تو صرف ایجاب سے مرکب ہو اور یا تو صرف سلب سے، کما مرہ جیسا کہ گزرا موجہات بسیطہ میں۔ وَإِمَّا مُرَكَّبَةٌ، اور یا تو قضیہ موجہہ مرکبہ ہوگا، وَهِيَ الَّتِي تَكُونُ حَقِيقَتُهَا مُرَكَّبَةً مِنْ ایجاب و سلب، اور یہ مرکبہ موجہہ وہ ہے جس کی حقیقت ایجاب اور سلب دونوں سے ایک ساتھ مرکب ہو، بشرط اللہ یکون الجزء الثانی فیہا مذکورا بعبارۃ مستقلۃ، بشرط کہ دوسرا جز اس میں مستقل عبارت کے ساتھ مذکور نہ ہو، یعنی جب دو قضیہ مرکب ہوں گے، قضیہ مرکبہ موجہہ، تو اس کی صورت یہ ہوگی کہ پہلا قضیہ میں پوری عبارت مستقل طور پر مذکور ہوگی اور دوسرے قضیہ کے طرف
کسی لفظ کے ذریعے اشارہ کیا جائے گا، دوسرے قضیہ مستقل عبارت کے ساتھ مذکور نہ ہوگا۔ سواؤن کانا فی اللفظ ترکیب، خواہ لفظ میں ترکیب ہو، جیسے ہمارا قول کل انسان ضاحک بالفعل، کہ ہر انسان بالفعل ہنسنے والا ہے، لا دائمہ، تو یہ لا دائمہ کے ذریعے دوسرے قضیہ کی طرف اشارہ کیا گیا۔ فقولنا لا دائمہ اشارۃ الی حکم سلبی، تو یہ ہمارے قول لا دائمہ کے ذریعے اشارہ ہے ایک حکم سلبی کی طرف، یعنی قضیہ سالبہ کی طرف، کیونکہ مرکبہ موجہہ کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہو تو دوسرا سالبہ ہوگا، پہلا سالبہ ہوگا تو دوسرا موجبہ۔ تو لا دائمہ کا مطلب یہاں پر ہوگا لا شیء من الانسان بضاحک بالفعل، کہ کوئی انسان بالفعل ہنسنے والا نہیں۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لا دائمہ کے ذریعے مطلقہ عامہ کی طرف اشارہ ہوگا۔ ولم یکن فی اللفظ ترکیب او لم یکن فی اللفظ ترکیب، اور یا تو لفظ میں ترکیب نہیں ہوگی، جیسے ہمارا قول کل انسان کاتب بالامکان الخاص، کہ ہر انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں اور ہونا بھی ضروری نہیں، تو بالامکان الخاص سے جانب مخالف اور جانب موافق دونوں کی ضرورت کا سلب ہوتا ہے۔ فإنه فی المعنی قضیتان ممکنتان، کیونکہ بالامکان الخاص سے دو قضیہ ممکنہ عامہ مراد ہوتے ہیں، جس کا ماحصل یہ ہوگا کہ کلو انسان کاتب بالامکان العام ولا شیء من الانسان بکاتب بالامکان العام، یعنی ہر انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں اور ہر انسان کا کاتب ہونا بھی ضروری نہیں۔ والعبرۃ فی الایجاب والسلب حینئذ بالجزء الاول الذی ہوا اصل القضیہ۔ اب یہ عبارت ایک سوال مقدر کا جواب ہے کہ مرکبہ موجہہ کا جب ایک جز موجبہ ہوتا ہے دوسرا سالبہ، تو اس کا نام موجبہ رکھا جائے یا سالبہ؟ تو شارح نے اس سوال کا جواب دیا کہ نام رکھنے میں پہلے جز کا اعتبار ہوگا، یعنی اگر پہلا جز موجبہ ہے تو پورے قضیہ کو موجبہ کہیں گے، پہلا جز سالبہ ہے تو پورے قضیہ کو سالبہ کہیں گے، کیونکہ اصل قضیہ پہلا جز ہے اور اعتبار اصل کا ہوتا ہے۔ وعلم ان القضیۃ المرکبۃ انما تحصل بتقیید قضیۃ بسیطۃ بقید مثل لا دوام لا ضرورت، جان لو کہ قضیہ مرکبہ موجہہ قضیہ بسیطہ ہی سے حاصل ہوتا ہے، لا دوام اور لا ضرورت وغیرہ کی قید لگا کر۔ مطلب یہ ہے کہ قضیہ مرکبہ موجہہ کوئی اور قضیہ نہیں ہے بلکہ بسیطہ ہی سے یہ بنتا ہے، جیسے کلام، علم نحو میں کلام کلمہ ہی سے بنتا ہے کچھ قیدیں بڑھا کر، تو اسی طرح مرکبہ موجہہ بھی مرکبہ بسیطہ سے بنتا ہے، لا دوام اور لا ضرورت وغیرہ قید بڑھا کر۔ مصنف فرماتے ہیں وقد تقید العامتان والوقتیتان المطلقتان باللا دوام الذاتی فتسمى المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة والوقتیة والمنتصرة، یعنی اور کبھی مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ کو اور وقتیہ مطلقہ اور منتصرہ مطلقہ کو لا دوام ذاتی سے مقید کرتے ہیں۔ تو لا دوام ذاتی سے مقید کرنے کے بعد ان قضیوں کا نام مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ اور منتصرہ نام رکھا جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ وقد تقید العامتان، مصنف کا قول وقد تقید العامتان اے المشروطۃ العامۃ والعرفیۃ العامہ، اس سے مراد مشروطہ عامہ اور عرفیہ عامہ ہے، اور والوقتیتان سے مراد
وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ ہے، اور لا دوام ذاتی کا مطلب ہے کہ ہوا ان هذه النسبة المذکورة فی القضیة لیست دائمة ما دام ذات الموضوع موجودة، یعنی نسبت مذکورہ جو نسبت قضیہ میں ذکر کی گئی ہے، جب تک افراد موضوع موجود ہوں تب تک وہ نسبت دائمی نہیں ہے۔ فَيَكُونُ نَقِيضُهَا وَاقِعًا الْبَتَّةَ فِي زَمَانٍ مِّنَ الْأَزْمَنَةِ، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی نقیض یعنی اس کے برخلاف یقیناً واقع ہوگا زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ فَيَكُونُ اشارۃ الی قضیۃ مطلقۃ عامۃ، تو یہ اشارہ ہوگا قضیہ مطلقہ عامہ کی طرف، مخالفۃ للاصل فی الکیف و موافقۃ فی الکم، جو اصل قضیہ کے کیف میں مخالف ہوگا اور کم میں موافق۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ لا دوام ذاتی کی قید جہاں لگے گی تو لا دوام ذاتی سے قضیہ مطلقہ عامہ مراد ہوگا، اور جو یہ فرمایا کہ مخالفت للاصل، اس کا مطلب یہ ہے کہ مرکبہ موجہہ میں جب دو قضیہ آتے ہیں تو اس میں پہلا قضیہ کیف کے اعتبار سے دوسرا قضیہ پہلے قضیہ کے کیف کے اعتبار سے مخالف ہوگا۔ کیف کے اعتبار سے مخالف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا قضیہ موجبہ ہے تو دوسرا سالبہ ہوگا، اور اگر پہلا سالبہ ہے تو دوسرا موجبہ ہوگا۔ اور کم میں موافق ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلا قضیہ کلیہ ہے تو دوسرا بھی کلیہ ہوگا، پہلا جزیہ ہے تو دوسرا بھی جزیہ ہوگا۔ مصنف فرماتے ہیں قولہ المشروطۃ الخاصہ، مصنف کا قول مشروطہ خاصہ ہی المشروطۃ العامۃ المقیدۃ باللادوام الذاتی، یعنی مشروطہ خاصہ وہ مشروطہ عامہ ہے جو لادوام ذاتی سے مقید ہو۔ یہ مشروطہ خاصہ کی تعریف ہوئی، جیسے کلو کاتب متحرک الاصابع بالضرورہ ما دام کاتبا لا دائمہ، یعنی ہر کاتب کا متحرک الاصابع ہونا ضروری ہے جب تک کہ وہ لکھنے والا ہے لا دائمہ، اور لا دائمہ سے مراد پیچھے بتایا جا چکا ہے کہ مطلقہ عامہ قضیہ مطلقہ عامہ ہوتا ہے، لہذا لا دائمہ کا معنی ہوگا لا شیء من الکاتب بمتحرک الاصابع بالفعل، یعنی کوئی کاتب متحرک الاصابع نہیں تینوں زمانوں میں سے کسی ایک زمانے میں۔ قولہ والعرفیۃ الخاصہ، اور مصنف کے قول عرفیہ خاصہ ہی العرفیۃ العامۃ المقیدۃ اللادوام الذاتی المقیدۃ باللادوام الذاتی، یعنی عرفیہ خاصہ وہ عرفیہ عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے ہمارا قول بالدوام لا شیء من الکاتب بساکن الاصابع ما دام کاتبا لا دائمہ، یعنی کوئی کاتب ساکن الاصابع نہیں جب تک کہ وہ لکھنے والا ہے۔ لا دائمہ سے ابھی بتایا گیا کہ مطلق عامہ مراد ہوتا ہے، لہذا لا دائمہ کا مطلب ہوگا کلو کاتب ساکن الاصابع بالفعل، ہر کاتب ساکن الاصابع ہے یعنی انگلی کو نہ ہلانے والا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ قولہ الوقتیہ والمنتشرہ، لما قیدت الوقتیۃ المطلقۃ والمنتشرۃ المطلقۃ باللادوام الذاتی، جب وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لا دوام ذاتی سے مقید کر دیا گیا، حذف من اسمیہا لفظ
حذفا من اسمیہا لفظ الاطلاق، تو لفظ اطلاق کو ان دونوں کے نام سے حذف کر دیا گیا، کیونکہ مطلق کہتے ہیں جو مقید نہ ہو، یہاں چونکہ یہ مقید ہو چکا ہے اس لیے اب مطلق کا لفظ بولنا صحیح نہیں ہوگا۔ فسمیت الاولی وقتیتاً والثانیۃ منتصرتاً، لہذا پہلے قضیہ کو وقتیہ نام رکھا اور دوسرے قضیہ کا نام منتصرہ رکھا۔ فالوقتیۃ ہی الوقتیۃ المطلقۃ المقیدۃ باللا دوام الذاتی، لہذا وقتیہ کی تعریف یہ ہوئی کہ وقتیہ وہ وقتیہ مطلقہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے کلو قمر منخسف بالضرورت وقت الحیلولہ لا دائمہ، کہ ہر چاند گہن والا ہے، ہر چاند کا گہن والا ہونا ضروری ہے جبکہ چاند اور سورج کے بیچ میں زمین حائل ہو جائے۔ لا دائمہ یعنی لا شیء من القمر بمنخسف بالفعل، کہ کوئی چاند گہن والا نہیں تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ والمنتصرۃ ہی المنتصرۃ المطلقۃ المقیدۃ باللا دوام الذاتی، اور منتصرہ وہ منتصرہ مطلقہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے ہمارا قول لا شیء من الانسان بمتنفس بضرورت وقتا ما لا دائمہ، یعنی کوئی انسان، ہر انسان کا سانس لینا ضروری نہیں کسی وقت میں، کیونکہ انسان کسی وقت سانس کھینچتا ہے تو کسی وقت پھینکتا ہے، لہذا اس کا سانس لینا بھی ضروری، نہ لینا بھی ضروری۔ لا دائمہ کا مطلب ہے کل انسان متنفس بالفعل، ہر انسان سانس لیتا ہے تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے میں۔ مصنف فرماتے ہیں قولہ الوجودیۃ لا ضروریہ، مصنف کا قول وجودیہ لا ضروریہ، تو اس لیے کہ مطلقہ عامہ کا معنی ہے نسبت کی فعلیت اور اس کا وجود اوقات میں سے کسی وقت میں۔ یہ مطلقہ عامہ اس قضیہ کہتے ہیں جس میں محمول کا ثبوت یا سلب موضوع کے لیے وقتوں میں سے کسی وقت میں ہو، یعنی ہمیشہ ہر وقت نہ ہو۔ والاجتماعها علی لا ضرورت، اور اس لیے کہ لا ضرورت پر مشتمل ہے، یعنی یہ وجہ تسمیہ بتا رہے ہیں کہ مطلقہ عامہ کو مطلقہ عامہ کیوں کہتے ہیں۔ فالوجودیۃ لا ضروریۃ ہی المطلقۃ العامۃ المقیدۃ باللا ضرورت الذاتیہ، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وجودیہ لا ضروریہ وہ مطلقہ عامہ ہے جو لا ضرورت ذاتیہ سے مقید ہو، یعنی یہ اصطلاحی تعریف ہوئی، جیسے کل انسان متنفس بالفعل لا بالضرورہ، اے لا شیء من الانسان بمتنفس بالامکان العام، مطلب یہ کہ ہر انسان کا سانس لینا کسی وقت میں ضروری ہے اور کسی انسان کو سانس نہ لینا ضروری نہیں۔ تو وجودیہ لا ضروریہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دو قضیہ سے مرکب ہوگا، اور پہلا قضیہ اس میں مطلقہ عامہ ہوگا اور دوسرا قضیہ ممکنہ عامہ۔ فہیہ مرکبۃ من المطلقۃ العامۃ والممکنۃ العامہ، تو یہ وجودیہ لا ضروریہ دو قضیہ سے مرکب ہوگا جن میں ایک قضیہ مطلقہ عامہ ہوگا اور دوسرا قضیہ ممکنہ عامہ ہوگا۔ ماتن فرماتے ہیں وقد تقید المطلقۃ العامۃ باللا ضرورت الذاتیہ، یعنی اور کبھی مطلقہ عامہ کو لا ضرورت ذاتیہ سے مقید کرتے ہیں۔
فتسمى الوجودیت لا ضروریت، تو اس وقت مطلقہ عامہ کا نام وجودیہ لا ضروریہ ہو جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ قولہ باللہ دوامی ذاتی انما قید لا دوامہ بالذاتی، مصنف نے لا دوام کو بالذاتی سے قید کیا، لأن تقید العامتین باللا دوام الوصفی غیر صحیح، کیونکہ عامتین یعنی مشروط عامہ اور عرفی عامہ کو لا دوام وصفی سے مقید کرنا صحیح نہیں ہے۔ ضرورتا تنافی لا دوام بحسب الوصف مع الدوام بحسب الوصف، کیونکہ لا دوام وصفی کے معارض اور منافی ہے۔ نعم یمکن تقیید الوقتیتین المطلقتین باللا دوام الوصفی ایضاً، ہاں وقتیہ مطلقہ اور منتشرہ مطلقہ کو لا دوام وصفی سے بھی مقید کر سکتے ہیں، لیکن حاضر ترکیبہ غیر معتبر عندہم، لیکن مناطقہ کے نزدیک یہ ترکیب معتبر نہیں ہے۔ جان لو کہ جس طرح ان چاروں قضایا کو لا دوام ذاتی سے مقید کرنا صحیح ہے، کذالک یصح تقییدھا باللا ضرورت ذاتیہ، اسی طرح ان چاروں قضایا کو لا ضرورت ذاتیہ سے مقید کرنا صحیح ہے۔ وکذالک یصح تقییدھا سوى المشروطۃ العامہ من تلک الجملہ، اسی طرح مشروطہ عامہ کے علاوہ ان جملہ چاروں قضایا سے لا ضرورت وصفیہ سے بھی مقید کرنا صحیح ہے۔ فالاحتمالات الحاصلۃ من ملاحظۃ کل من تلک القضایا الاربع، تو چار کو چار میں ضرب دینے اور لحاظ کرنے سے جو چونکہ چار قضایا ہیں، مشروطہ عامہ، عرفی عامہ، مطلقہ عامہ، منتشرہ وقتیہ مطلقہ، منتشرہ مطلقہ عامہ، اور یہ چار قضایا ہیں اور چار قیدیں ہیں۔ جب چار کو چار میں لحاظ کریں گے تو ستۃ عشرہ، تو 16 قضایا ہو جائیں گے۔ ثلاثۃ منہا غیر صحیحۃ، ان میں سے 3 قضایا غیر صحیح ہوں گے، اور ان میں سے واربعۃ منہا صحیحۃ معتبرۃ، ان میں سے 4 یعنی 16 میں سے 4 صحیح ہوں گی، معتبر بھی ہوں گی۔ وتسعۃ الباقیۃ صحیحۃ غیر معتبرۃ، اور 9 جو باقی ہیں ان میں سے وہ فی نفس ہی صحیح تو ہیں مگر معتبر نہیں ہیں۔ شارح کہتے ہیں وعلم ایضاً انہ کما یمکن تقیید المطلقۃ العامۃ باللا دوام واللا ضرورت الذاتیتین، یعنی اور یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ جیسے مطلقہ عامہ کو لا دوام ذاتی اور لا ضرورت ذاتیہ سے مقید کرنا درست ہے، کذالک یمکن تقییدھا باللا دوام واللا ضرورت الوصفیتین، اسی طرح مطلقہ عامہ کو لا ضرورت وصفیہ اور لا دوام وصفی سے بھی مقید کرنا صحیح ہے، کیونکہ دونوں میں کوئی تعارض اور تضاد نہیں ہے۔ جہاں پر دونوں قضیہ میں کوئی تعارض و تضاد نہ ہو، جس جہت سے مقید کرنے میں وہاں مقید کریں گے۔ ہاں معتبر ہونا نہ ہونا، مناطقہ کے ہاں اس کا استعمال ہونا نہ ہونا، یہ الگ بات ہے۔ وہذان ایضاً من الاحتمالات الصحیحۃ الغیر معتبرۃ، اور یہ دونوں احتمال بھی احتمالات صحیحہ غیر معتبرہ سے ہیں، یعنی اس طرح مقید کرنا تو فی نفس ہی درست ہے، لیکن مناطقہ اس کا اعتبار نہیں کرتے اور اس کا استعمال نہیں کرتے۔ وکما یصح تقیید
ممکنۃ العامۃ باللہ ضرورت ذاتیت یسے ہو تقیدہا باللہ ضرورت الوصفیہ، اور جیسا ممکنہ عامہ کو مقید کرنا درست ہے لا ضرورت ذاتیہ کے ساتھ، اسی طرح اس کو لا ضرورت وصفیہ کے ساتھ مقید کرنا بھی درست ہے۔ وقضا باللہ دوام ذاتی والوصفی، اور اسی طرح لا دوام ذاتی اور وصفی سے بھی مقید کرنا صحیح ہے۔ لیکن هذه المحتملات ثلاثة ایضا غیر معتبرین عندهم، لیکن یہ تینوں احتمالات بھی صحیح تو ہیں مگر منطقہ کے نزدیک معتبر نہیں۔ وَيَنبَغِي أَن يُعْلَمَ أَنَّ التَّرْكِيبَ لَا يَنْحَصِرُ فِيمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ، اور یہ جاننا بھی یہاں پر مناسب ہے کہ وہ ترکیبیں جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے وہ انہی قسموں میں منحصر نہیں ہے، یعنی جہت کے اعتبار سے، بل سیجیء الاشارۃ الی بعض آخر، بلکہ عنقریب دوسرے قضایا کی طرف بھی اشارہ آئے گا۔ وَيُمْكِنُ ترکیبات کثیرۃ اخر، اور بہت سی دوسری ترکیبیں ہو سکتی ہیں جیسے ہینیہ ممکنہ، ہینیہ مطلقہ وغیرہ، جیسا کہ آگے تفصیل آ رہی ہے۔ لم یتعرضوا لہا، جس کو یہاں پیش نہیں کیا ہے، لیکن المتفتن بعد التنبہ بما ذکرناہ یتمکن من استخراج ای قدر شاء، لیکن ذہین آدمی خبردار کر دینے کے بعد ان قضایا سے خبردار کر دینے کے بعد جن کا ذکر میں نے کیا، جس قدر چاہے وہ جہت کے اعتبار سے قضایا نکال سکتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں وَبِاللَّہ دوام الذاتی فتسمى الوجودیت لا دائمہ، یعنی کبھی مطلقہ عامہ کو لا دوام ذاتی سے مقید کر دیتے ہیں تو پھر اس قضیہ کا نام وجودیہ لا دائمہ ہو جاتا ہے۔ وقد تقید الممکنۃ العامۃ باللا ضرورت من الجانب الموافق ایضاً، اور کبھی ممکن عامہ کو جانب موافق سے بھی لا ضرورت سے مقید کر دیا جاتا ہے۔ فتسمى الممکنۃ الخاصہ، تو پھر اس وقت قضیہ کا نام ممکنہ خاصہ رکھا جاتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں قولہ الوجودیۃ اللا دائمہ ہی المطلقۃ العامۃ المقیدۃ باللا دوام الذاتی نہ لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل لا دائمہ، یعنی وجودیہ لا دائمہ وہ مطلق عامہ ہے جو لا دوام ذاتی سے مقید ہو، جیسے لا شیء من الانسان بمتنفس بالفعل کہ ہر انسان وقتوں میں سے کسی وقت میں سانس نہیں لیتا۔ لا دائمہ اے کلو انسان متنفس بالفعل، اور ہر انسان وقتوں میں سے کسی وقت سانس لیتا ہے، کیونکہ انسان سانس لیتا بھی ہے اور نہیں لیتا۔ سانس لینے کا مطلب یہ ہے سانس کھینچنا، اور سانس نہ لینے کا مطلب ہے سانس پھینکنا باہر۔ تو ظاہر سی بات ہے دونوں انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ دونوں ہر وقت نہیں ہوتا ہے بلکہ کبھی سانس لینا ہوتا ہے کبھی پھینکنا۔ فہیا مرکبۃ من المطلقتین عامتین، تو یہ یعنی مطلق وجودیہ لا دائمہ یہ دو مطلق عامہ سے مرکب ہوگا جن میں سے ایک موجبہ دوسرا سالبہ ہوگا۔ قولہ ایضاً کما انہ حکم القضیۃ المرکبۃ من ممکنتین خاصتین، یعنی جیسے ممکنہ عامہ میں جانب مخالف سے ضرورت کا سلب کا حکم کیا جاتا ہے، فقد یحکم بلا ضرورت الجانب الموافق ایضاً، تو کبھی جانب موافق سے بھی ضرورت کا سلب ہو جاتا ہے۔ فتصیر القضیۃ مرکبۃ من ممکنتین عامتین، تو قضیہ اس وقت دو ممکن عامہ سے مرکب ہو جاتا ہے۔ ضرورت ان طلبہ ضرورت الجانب المخالف ہوا امکان طرف الموافق، کیونکہ
جانب مخالف کی ضرورت کا سلب ہوا امکان تو یہ جانب موافق سے امکان ہے، و طلبہ ضرورتی طرف الموافق ہوا امکان طرف المقابل، اور جانب موافق سے ضرورت کا سلب یہ جانب مخالف سے امکان ہے۔ فیکون الحکم فی القضیۃ بامکان طرف الموافق و امکان طرف المقابل، تو گویا قضیہ میں حکم ہوا کہ جانب موافق اور جانب مخالف دونوں جانب ممکن ہو، جیسے کل انسانی کاتم بالامکان الخاص، تو اس کا معنی ہوگا کہ کل انسانی کاتم بالامکان العام ولا شیء من الانسان بکاتم بالامکان العام، یعنی ہر انسان کا کاتب نہ ہونا ضروری نہیں اور ہر انسان کا کاتب ہونا ضروری نہیں۔ اسی کو دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہر انسان کا کاتب ہونا ممکن ہے، ہر انسان کا کاتب نہ ہونا بھی ممکن ہے۔ فرماتے وہذہ مرکبات لأن لا دوام او لأن لا دوام اشارۃ الی مطلقۃ عامۃ ولا ضرورۃ الی ممکنۃ عامۃ مخالفۃ الکیفیۃ و موافقۃ الکمیہ، یعنی یہ مرکبات یعنی مرکبات موجہات ہیں، اس لیے کہ لا دوام سے اشارہ مطلقہ عامہ کی طرف ہے اور لا ضرورت سے اشارہ ممکنہ عامہ کی طرف ہے، جو کیفیت کے مخالف ہوں گے اور کمیت میں موافق ہوں گے۔ سارے کہتے ہیں وہذہ مرکبات اے ہذہ القضایا السبع المذکورۃ، یعنی یہ جو 7 قضایا مذکور ہوئے اور وہ 7 قضایا مشروطہ خاصہ، عرفیہ خاصہ، وقتیہ منتشرہ، وجودیہ لا ضروریہ، وجودیہ لا دائمہ، ممکنہ خاصہ ہیں، اور کیفیت میں مخالف ہونے کا مطلب ہے ایجاب و سلب۔ منطق میں جب کیفیت کا لفظ بولتے ہیں قضیہ کے لیے تو اس سے مراد ایجاب و سلب ہوتا ہے۔ وقد مر بیان و ذالک فی بیان معنی لا دوام ولا ضرورت، اور اس کا بیان لا دوام لا ضرورت کے معنی کے بیان میں گزر گیا۔ وعمل موافقت فی الکمیت، اور کمیت میں موافقت کا مطلب ہے کلیت اور جزیت۔ جب قضایا کے بیان میں کمیت بولا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے کلیت اور جزیت۔ فلأن الموضوع فی القضیۃ مرکبۃ وحدہ قد حکم، یعنی اس لیے کہ موضوع قضیہ مرکبہ میں ایک ہوتا ہے، قد حکم بے حکمین مختلفین بالایجاب والسلب، ہاں حکم دو ہوتا ہے، دو مختلف حکم ہوتا ہے ایجاب و سلب کے اعتبار سے، مطلب مرکبہ موجہہ میں موضوع کے افراد ایک ہی ہوتے ہیں اور محمول یعنی حکم دو ہوتا ہے، ایک موضوع پر 2 حکم ہوتا ہے مرکبہ موجہہ میں۔ فإن کان فی الجزء الاول علی کل افراد، لہذا پہلے جز میں اگر تمام افراد پر حکم ہو، کان فی الجزء الثانی ایضا علی کلھا، تو جزء ثانی میں بھی تمام افراد پر حکم ہوگا۔ وإن کان علی بعض الافراد فی الاول فقضا فی الثانی، اور اگر اول میں بعض افراد پر حکم ہے تو ثانی میں بھی بعض پر حکم ہوگا، کیونکہ جب موضوع کے افراد ایک ہی ہیں تو دونوں جگہ ایک مراد ہونا چاہیے۔ لما قید بہما، اس سے مراد وہ قضیہ ہے التی قیدت بہما اے باللا دوام واللا ضرورہ، یعنی اصل القضیہ۔ تو بہما کا مطلب یہ ہے کہ وہ قضیہ جس کو لا دوام اور لا ضرورت سے مقید کیا گیا ہو، یعنی اصل قضیہ، کیونکہ اصل قضیہ ہی کو لا ضرورت یا لا دوام وغیرہ سے مقید کر کے مرکبہ بنایا جاتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں فصل الشرطیۃ متصلۃ ان حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر اخری او نفیہا لزومیۃ ان کان ذلک بعلاقۃ والا فاتفاقیہ۔
یعنی قضیہ شرطیہ متصلہ ہے اگر اس میں ایک نسبت کے ثبوت کا حکم کیا جائے دوسری نسبت کی تقدیر پر یا اس کی نفی کی تقدیر پر، اور قضیہ شرطیہ لزومیہ ہے اگر حکم کسی علاقہ اور تعلق کی وجہ سے ہو ورنہ اتفاقیہ ہے۔ شارح کہتے ہیں قولہ علی تقدیر اخری سواء کانت النسبتان ثبوتیتین او سلبیتین او مختلفتین، یعنی خواہ وہ دونوں نسبتیں جو مقدم و تالی کے درمیان ہوتی ہیں ثبوتیہ ہوں یا سلبیہ ہوں یا مختلف ہوں۔ فقولنا کلما لم یکن زید حیوانا لم یکن انسانا متصلۃ موجبۃ، تو ہمارا قول جب زید حیوان نہ ہوگا تو انسان نہ ہوگا، یہ قضیہ شرطیہ متصلہ موجبہ ہے۔ فالمتصلۃ ما حکم فیہا باتصال النسبتین، تو شرطیہ متصلہ کا مطلب یہ ہوا کہ شرطیہ متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں مقدم و تالی کے درمیان اتصال کا حکم کیا جائے، یعنی موجبہ، متصلہ موجبہ کی یہ تعریف ہوئی۔ والسالبۃ ما حکم فیہا بسلب اتصالہما، اور متصلہ سالبہ وہ ہے جس میں سلب اتصال کا حکم کیا جائے، جیسے لیس البتۃ کلما کانت الشمس طالیۃ کانت اللیل موجودۃ، کہ جب جب سورج طلوع ہوگا تو رات موجود ہوگی۔ وکذالک اللزومیۃ الموجبۃ، اسی طرح لزومیہ موجبہ ہے کہ قضیہ شرطیہ لزومیہ موجبہ اس قضیہ کو کہتے ہیں جس میں اتصال کا حکم کیا جائے بعلاقۃ، کسی تعلق کی بنیاد پر، یعنی مقدم و تالی کے درمیان علیت کا تعلق ہو کہ ایک علت ہو دوسرا معلول ہو، یا دونوں معلول ہو کوئی تیسری چیز علت ہو، وہ تفصیل سب آئے گی آگے۔ والسالبۃ ما حکم فیہا بأنہ لیس ہناک اتصال بعلاقۃ، اور شرطیہ متصلہ لزومیہ سالبہ وہ ہے جس میں اس بات کا حکم کیا جائے کہ وہاں اتصال علاقہ کی وجہ سے ہے، سواء لم یکن ہناک اتصال، خواہ وہاں پر اتصال ہو ہی نہیں، یہ سالبہ وہ قضیہ ہے جس میں اس بات کا حکم کیا جائے کہ علاقہ کی وجہ سے اتصال نہیں ہے، یعنی سلب اتصال کا حکم کیا جائے، خواہ وہاں اتصال ہی نہ ہو یا ہو لیکن علاقہ کی وجہ سے نہ ہو۔ ماتن فرماتے ہیں فصل الشرطیۃ متصلۃ ان حکم فیہا بثبوت نسبۃ علی تقدیر اخری او نفیہا، یعنی یہ فصل قضیہ شرطیہ کے بیان میں ہے۔ شرطیہ متصلہ ہے اگر اس میں ایک نسبت کی تقدیر پر دوسری نسبت کا حکم ہو یا سلب نسبت کا حکم ہو۔ لزومیۃ ان کان ذالک بعلاقۃ، اور قضیہ لزومیہ ہے اگر علاقہ کی بنیاد پر حکم ہو۔ شارح کہتے ہیں قولہ علی تقدیر اخری سواء کانت النسبتان ثبوتیتین او سلبیتین او مختلفتین، خواہ دونوں نسبت سے مراد مقدم و تالی کے درمیان، یعنی مقدم میں جو نسبت ہوتی ہے اور تالی میں، یہ دونوں ثبوتیہ ہوں یعنی موجبہ ہوں یا سالبہ ہوں، یا ایک موجبہ اور ایک سالبہ ہو، جیسے ہمارا قول کلما لم یکن زید حیوانا لم یکن انسانا متصلۃ موجبۃ، کہ جب زید حیوان
نہ ہوگا تو انسان نہ ہوگا۔ یہ مقدم و تالی فی نفسی اگر سے سالبہ ہیں، لیکن دونوں مل کر اتصال نسبت کی بنیاد پر موجبہ ہو گئیں۔ تو فرماتے ہیں متصلۃ موجبۃ، یہ دونوں اتصال کے اعتبار سے موجبہ ہے۔ فالمتصلۃ ما حکم فیہا باتصال نسبتین، تو معلوم ہوا کہ متصلہ وہ قضیہ ہے جس میں اتصال نسبتین کا حکم ہو، یعنی مقدم و تالی دونوں متصل ہو جائیں۔ وہ سالبۃ ما حکم فیہا بسلب اتصالہما، اور سالبہ وہ قضیہ ہے، یعنی قضیہ شرطیہ سالبہ، جس میں سلب اتصال کا حکم ہو، جیسے لیس البتۃ کلما کانت الشمس طالیۃ کانت اللیل موجودۃ، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ جب جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو۔ وکذالک اللزومیۃ الموجبۃ، اسی طرح قضیہ شرطیہ لزومیہ موجبہ کا معاملہ ہے کہ ما حکمہ فیہا باتصال، جس میں اتصال کا حکم کیا جائے بعلاقۃ، کسی علاقہ کی وجہ سے۔ علاقہ سے مراد یہاں پر تعلق ہے، یعنی اگر زید انسان ہوگا تو حیوان ہوگا، تو چونکہ انسان حیوان کی نوع ہے اور نوع بغیر جنس کے نہیں پائی جاتی ہے، لہذا یہ ایک تعلق ہوا۔ یا کلما کانت الشمس طالیۃ کان النہار موجودا، جب جب سورج طلوع ہوگا دن موجود ہوگا۔ تو یہاں طلوع شمس اور وجود نہار میں چونکہ علیت کا تعلق ہے، اس لیے دونوں میں ایک کا پائے جانا کی وجہ سے دوسرے کا پایا جانا لازم ہوگا علیت کی وجہ سے۔ تو یہ جو دونوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی تعلق ہوتا ہے، ایسا تعلق جس کی وجہ سے تالی مقدم کا مصاحب ہو جائے، تالی مقدم کے لیے لازم ہو جائے، تو اسی تعلق کا نام علاقہ ہے۔ وَالصَّالِبَةُ مَا حُكِمَ فِيهَا بِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ اتصال بعلاقة، اور صالبہ وہ ہے جس میں اس بات کا حکم ہو کہ وہاں اتصال علاقہ کی وجہ سے نہیں ہے، سواء لم یکن هناك اتصال، خواہ وہاں اتصال ہی نہ ہو یا ہو لیکن علاقہ کی وجہ سے نہ ہو۔ سارے فرماتے ہیں قولہ بعلاقۃ وہی امر بسببہ یستصحب المقدم التالیہ کعلیت طلوع الشمس لوجود النہار فی قولنا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، یعنی علاقہ سے مراد یہاں پر وہ چیز ہے جس کے سبب سے مقدم تالی کو مستلزم ہو جائے، اس کا مصاحب بن جائے، جیسے طلوع شمس وجود نہار کے لیے علت ہے ہمارے قول کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود میں، یعنی جب جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا۔ قولہ بتنافین نسبتین سواء کانت النسبتان ثبوتیتین او سلبیتین او مختلفتین، فإن کان الحکم فیہا بتنافیہما فہی منفصلۃ موجبۃ، وإن کانت بسلب تنافیہما فہی منفصلۃ سالبۃ۔ اوپر بتایا گیا تھا کہ مقدم و تالی کے درمیان اتصال ہو تو اس کو متصلہ بولتے ہیں۔ اب یہاں سے بتا رہے ہیں کہ مقدم و تالی کے درمیان انفصال ہو تو اس کو منفصلہ بولتے ہیں۔ پھر انفصال تین طرح کا ہوتا ہے، صدقاً و کذباً معاً، یعنی صدق و کذب دونوں میں، کہ مقدم و تالی میں سے ایک اگر صادق آئے تو دوسرا صادق نہ آئے، اور صدقاً فقط اور کذباً فقط دو قسمیں یہ ہیں، لہذا منفصلہ کی تین قسمیں ہو جائیں گی، منفصلہ حقیقیہ، منفصلہ مانیت الجمع، منفصلہ مانیت الخلو، یہ تین قسمیں ہو جائیں گی جس کی تفصیل نیچے آ رہی ہے۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ دونوں نسبتیں، یعنی مقدم و تالی کے درمیان جو نسبتیں ہیں، دونوں نسبتیں ثبوتیہ ہوں یا سلبیہ ہوں،
یا ایک ثبوتیہ ہو ایک سلبیہ ہو۔ بس اگر حکم قضیہ میں تنافی کا ہے، تنافی سے مراد وہی انفصال، تو منفصلہ موجبہ ہے، اور اگر سلب تنافی کا ہے تو منفصلہ سالبہ ہے۔ مزید تفصیل یہ ہے کہ اگر صدق و کذب دونوں اعتبار سے انفصال ہو، یعنی مقدم و تعلیم ایک صادق ہے اور ایک صادق نہ ہے، یا ایک کاذب آئے تو دوسرا صادق ہو، اور ایک صادق ہو تو دوسرا کاذب ہو، تو اس کو منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ فالمنفصلۃ الحقیقیۃ ما حکم فیہا بتنافین نسبتین فی الصدق والکذب، تو منفصلہ حقیقیہ وہ قضیہ ہے جس میں دونوں نسبتوں کی تنافی کا حکم کیا جائے، صدق و کذب دونوں اعتبار سے۔ جیسے ہمارا قول اما ان یکون ھذا العدد زوجا او اما ان یکون ھذا العدد فردا، یعنی یا تو یہ عدد زوج ہے یا فرد ہے۔ اس میں ظاہر سی بات ہے کہ اگر عدد جوڑا ہے تو طاق نہیں ہوگا، اور طاق ہے تو جوڑا نہیں ہوگا، لہذا مقدم و تعلیم میں سے ایک صادق آئے گا دوسرا کاذب، اور ایک کاذب آئے گا دوسرا صادق، اسی کو منفصلہ حقیقیہ کہتے ہیں۔ اور حکمہ فیہا بسلب تنافین نسبتین فی الصدق والکذب، اور یا تو سلب تنافی کا حکم ہوگا دونوں نسبتوں میں صدق اور کذب کے اعتبار سے، جیسے لیس البتۃ اما ان یکون ھذا العدد زوجا او منقسما متساویین، یعنی یہ عدد یا تو جوڑا ہے اور یا دو حصوں میں برابر منقسم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ یہاں پر انفصال سلب انفصال کا حکم ہے، لہذا یہ منفصلہ سالبہ ہے۔ والمنفصلۃ المانعۃ الجمع، اور منفصلہ مانعۃ الجمع ما حکمہ فیہا بتنافین نسبتین او لا تنافیہما فی الصدق فقط، وہ قضیہ ہے جس میں تنافی نسبتین کا حکم ہو یا عدم تنافی نسبتین کا صرف صدق میں، جیسے ھذا الشیء اما ان یکون شجرا و اما ان یکون حجرا، کہ یہ چیز یا تو شجر ہے یا حجر۔ ظاہر سی بات ہے یہاں اگر شجر ہوگی یہ چیز تو یعنی پیڑ ہے اگر تو پتھر نہیں ہے، اور پتھر ہوگی تو پیڑ نہیں ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیڑ اور پتھر دونوں ہو جائے، دو میں سے ایک ہی ہوگی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نہ ہو، کوئی تیسری چیز ہو جائے۔ تو یہاں صادق آنے میں تنافی تو ہے لیکن کاذب ہونے میں تنافی نہیں ہے، اسی کو منفصلہ مانعۃ الجمع بولتے ہیں۔ منفصلۃ المانعۃ الخلو ما حکم فیہا بتنافی نسبتین او لا تنافیہما فی الکذب فقط، ہم منفصلہ مانعۃ الخلو کہتے ہیں اس قضیہ کو جس میں تنافی نسبتین یا عدم تنافی نسبتین کا حکم صرف کذب میں ہو، جیسے یہ قضیہ کی اما ان یکون زید فی البحر و اما اللہ یغرقا، کہ زید یا تو سمندر میں ڈوبا ہے، یا تو سمندر میں ہوگا اور یا تو ڈوبا نہیں ہوگا۔ تو زید سمندر میں ہو اور ڈوبا نہ ہو، مثلا کشتی میں ہو، تو یہ دونوں نسبتیں صادق تو آ سکتی ہیں، لیکن سمندر میں نہ ہو اور ڈوبا ہو، یعنی خشکی میں ہونے کے باوجود سمندر میں ڈوب جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر صرف تنافی کذب کے اعتبار سے ہے، صدق کے اعتبار سے نہیں۔ شارح فرماتے ہیں قولہ صدقا فقط اے لا فی الکذب او ما قطع النظر عن الکذب، یعنی صدقا فقط کا مطلب یہ ہے کہ تنافی صرف صدق میں ہو، لا فی الکذب کذب میں نہ ہو، یعنی یہ لحاظ کیا جائے کہ تنافی صرف صدق میں ہے اور کذب میں نہیں ہے۔ لا فی الکذب جانب مخالف کو لا سے مقید کریں، ایک صورت تو صدقا فقط کی یہ ہے، اور مع قطع النظر عن الکذب، اور دوسری صورت یہ ہے کہ کذب سے قطع نظر کر لیا جائے، یعنی مقدم و تالی دونوں کا صادق آنا جائز نہ ہو، لیکن کاذب ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کذب کو عام رکھا جائے، صادق نہ آنے کو عام رکھا جائے۔ تو
اس کو منفصلہ مانعۃ الجمع بالمعنی العام کہتے ہیں، اور پہلی والی صورت کو بالمعنی الاخص۔ حتی جازا ان یجتمعان نسبتان فی الکذب، یہاں تک کہ دونوں نسبتوں کا کذب میں جمع ہونا جائز ہے، واللہ یجتمع، اور جمع نہ ہونا بھی جائز ہے۔ یعنی کذب کو جب عام کر دیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں نسبتیں مقدم و تالی دونوں کاذب ہو سکیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ ہو سکیں۔ وَيُقَالُ لِلْمَعْنَى الْأَوَّلِ مانعۃ الجمع، اور اس کو یعنی اس تقدیر پر، پہلے والی تقدیر پر کہ دونوں صادق نہ آ سکیں لیکن کاذب ہو سکیں کا لحاظ جب کیا جائے گا، اس کو مانعۃ الجمع بالمعنی الاخص بولیں گے۔ والثانی مانعۃ الجمع بالمعنی العام، اور جس صورت میں یہ لحاظ کیا کہ دونوں صادق نہ آ سکیں، کاذب ہوں یا نہ ہوں، کذب کو عام کر دیا، تو یہ جب لحاظ کریں گے تو اس کو بولیں گے منفصلہ مانعۃ الجمع بالمعنی العام۔ قولہ او کذباً فقط، اور سارے کا قول کذباً فقط، کذباً فقط اے لا فی الصدق، یعنی دونوں کاذب نہ ہو سکیں، صادق ہوں یا نہ ہوں۔ تو اس کی بھی دو صورتیں ہیں، ایک یہ صورت ہے کہ دونوں کاذب ہو سکیں، صادق نہ ہو سکیں، یعنی کاذب ہونے کو، کذب کو کاذب ہونے کی کیسے مقید کیا جائے، اور صدق کو صادق نہ ہونے کی کیسے مقید کیا جائے، تو یہ مانعۃ الخلو بالمعنی الاخص کہلائے گا۔ اور دوسری صورت یہ ہو جائے گی کہ مقدم اور تالی دونوں کاذب ہو سکیں اور صادق ہونا نہ ہونا عام رکھا جائے گا، صادق ہوں یا نہ ہوں، تو اس صورت میں منفصلہ مانعۃ الخلو بالمعنی العام کہلائے گا۔ تو اسی کو یہاں سے بتا رہے ہیں کہ قول ہو او کذباً فقط، اور مصنف کا قول او کذباً فقط، یعنی لا فی الصدق، کہ کاذب ہو سکیں صادق نہ ہو سکیں، او ما قطع النظر عنہ اے عن الصدق، اور یا تو صدق سے قطع نظر کر لیا جائے، یعنی کاذب ہو سکیں، صادق ہو سکیں یا نہ ہو سکیں، عام کر دیا جائے۔ والاول مانعۃ الخلو بالمعنی الاخص، تو پہلی تقدیر پر یعنی جب صدق کو لا فی الصدق سے مقید کریں تو اس صورت میں منفصلہ مانعۃ الخلو بالمعنی الاخص کہلائے گی، اور دوسری تقدیر پر منفصلہ بالمعنی العام، دوسری تقدیر پر قضیہ منفصلہ بالمعنی العام کہلائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کل منہما انادیۃ، اور ان میں سے ہر ایک انادیہ ہے، ان کانت تنافی لذات الجزین، اگر تنافی دونوں جز کی ذات میں ہو، یعنی ذات کے اعتبار سے، اور دونوں جز سے مراد مقدم و تالی ہیں، وَإِلَّا فَاتِّفَاقِیہ، ورنہ اتفاقیہ ہے۔ اب شرح دیکھیں، شارح کہتے ہیں قولہ لذات الجزین اے ان کان المنافات بین الطرفین اے المقدم والتالی، یعنی اگر منافات مقدم اور تالی کے درمیان منافاتن ناشیتن، منافات ناشیہ ہو، یعنی ایسی منافات ان ذاتہما جو مقدم و تالی کی ذات کے اعتبار سے پیدا ہوئی ہے، فی ای مادتن تحققا، خواہ کسی بھی مادے میں ہوں، ہر مادے میں تنافی پائی جائے، کیونکہ جب ذات کے اعتبار سے تنافی ہوتی ہے تو کسی بھی مادے اور مثال میں جائیں
مقدم تعلیم میں تنافی ہوگی۔ کل منافات بین الزوجیت والفردیہ، جیسے کہ زوجیت اور فردیت میں تنافی ہے، یعنی جوڑا ہونا اور بے جوڑ ہونا دونوں ایک دوسرے کے متنافی اور معارض ہیں۔ تو جوڑا اور بے جوڑ یعنی جفت اور طاق کو جس مادے جس مثال میں بھی لے جائیں گے، دونوں ایک ساتھ اکٹھا نہیں ہو سکتے، دونوں کے درمیان تنافی رہے گی۔ لا من خصوص المادہ، کسی مخصوص مثال اور مادے کی وجہ سے تنافی اس میں نہیں ہوتی ہے، بلکہ یہاں پر ذات کے اعتبار سے تنافی ہوتی ہے، لہذا کہیں بھی لے جائیں گی کسی بھی مثال میں تنافی رہے گی۔ اور یا تو خصوص مادہ کی وجہ سے تنافی ہوگی، یعنی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوگی۔ کل منافات بین السواد والکتابہ، جیسے سیاہی اور کتابت کے درمیان، یعنی کالا ہونا اور کاتب ہونا۔ پھر کسی انسان کے درمیان، یعنی کوئی انسان کالا ہو اور کاتب بھی ہو، تو یکون اسودا وغیر کاتبین، ایک ایسا انسان ہو جو کالا ہو اور کاتب نہ ہو، اور یا کاتب ہو کالا نہ ہو۔ تو یہاں پر کتابت اور سواد میں صرف خاص مثال کی وجہ سے ایسا اتفاقاً ہو گیا ہے، کہ ورنہ بہت سے کاتب ایسے ہوتے ہیں جو کاتب بھی ہوتے ہیں کالا بھی ہوتے ہیں، وہاں تنافی نہیں رہے گی۔ تو ایسی تنافی جو اتفاقاً ہو جائے کہ آدمی کاتب ہے کالا نہیں، یا کالا ہے کاتب نہیں ہے، ایسے اتفاقاً ہو جائے تو ایسے قضیہ کو اتفاقیہ بولتے ہیں۔ اور ذات کے اعتبار سے اگر تنافی ہو کہ کسی بھی مثال میں جائیں تنافی ہی رہے، تو اس کو انادیہ بولتے ہیں۔ فالمنافات بین الطرفین بین طرفی ہذہ المنفصلہ واقعۃ لا لذاتہما، تو یہاں پر مقدم و تالی کے درمیان جو منافات ہے منفصلہ میں، یہ ذات کی وجہ سے واقع نہیں ہے، بل بحسب خصوص المادہ، بلکہ اتفاقاً اس مثال میں ایسا ہو گیا ہے۔ اذ قد یجتمع السواد والکتابۃ فی الصدق او فی الکذب، کیونکہ کالا ہونا اور کاتب ہونا یہ دونوں صدق یا کذب میں اکٹھا ہو جاتے ہیں، فی مادۃ اخری، دوسری مثال میں۔ فہذہ منفصلۃ حقیقیۃ اتفاقیۃ، تو ایسے منفصلہ کو حقیقیہ اتفاقیہ بولتے ہیں۔ اور تلک المنفصلۃ عنادیۃ، اور زوجیت اور فردیت کے درمیان جو تنافی ہے اس کو منفصلہ، یعنی اس طرح کی جو قضایا ہیں ان کو منفصلہ عنادیہ بولتے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ثم الحکم فی الشرطیۃ ان کان علی جمیع تقادیر المقدم فکلیہ، پھر حکم و قضیہ شرطیہ میں اگر مقدم کے تمام تقادیر پر ہے تو شرطیہ کلیہ ہے، اور بعضہا مطلقاً، اور یا بعض پر حکم ہے بعض تقادیر پر مطلقاً تو جزیہ ہے، یا معین طور پر ہے تو شخصیہ ہے، ورنہ محملہ۔ سارے کہتے ہیں قولہ ثم الحکم الی آخرہ، کما ان الحملیۃ تنقسم الی محصورۃ و محملۃ و شخصیۃ و طبعیۃ، جیسے حملیہ محصورہ، محملہ، شخصیہ اور طبیعہ کی طرف منقسم ہوتی ہے، اسی طرح کذالک شرطیۃ ایضاً، اسی طرح شرطیہ بھی، سواء کانت متصلۃ او منفصلۃ، خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ، تنقسم الی المحصورۃ الکلیۃ والجزیۃ والمحملۃ والشخصیۃ، یہ بھی محصورہ، کلیہ، جزیہ، محملہ، شخصیہ وغیرہ کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ ولا یعقل الطبیعۃ ہاہنا، اور یہاں پر طبیعیہ متصور نہیں ہے، کیونکہ حکم یہاں پر تقادیر پر ہوتا ہے، طبیعت پر نہیں ہوتا ہے۔ قولہ تقادیر المقدم، مصنف کا قول تقادیر المقدم، جیسے کا قولنا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، جیسے یہ قضیہ کہ جب جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، جب جب
یعنی تمام مقدم کے تمام اوقات کو مان لینے کے بعد تالی کا پایا جانا لازم ہے، اسی کو تقادیر بولتے ہیں۔ مقدم کے یعنی جس وقت مقدم جب مقدم پایا جائے گا، جس وقت تو تالی پائی جائے گی، تو مقدم کے ہر وقت کو فرض کر لینے کے بعد تالی کو ماننا، یہ ہے جمی تقادیر کا مطلب۔ اور بعض مراد ہو تو جزیہ ہے۔ قولہ فکلیہ، مصنف قول کلیہ وصورها فی المتصلۃ الموجبۃ کلما و مہما و متا وما فی معناہا۔ کلیہ کا سور متصلہ میں موجبہ میں کلما ہے، مہما ہے، متا ہے، اور جو اس کا ہم معنی ہو، یعنی وہ لفظ جو اس کا ہم معنی ہو۔ وفی المنفصلۃ دائما و ابدا ونحوہما، اور منفصلہ میں دائما ابدا اور جو اس کا ہم معنی ہو، یہ موجبہ کی تفصیل ہے۔ واما السالبۃ، رہا سالبہ، تو سالبہ میں مطلقاً فسورها لیس البتۃ، سالبہ میں مطلقاً اس کا سور لیس البتۃ ہے، یعنی چاہے منفصلہ ہو چاہے متصلہ ہو، دونوں میں لیس البتۃ سور رہے گا۔ مصنف فرماتے ہیں ثم الحکم فی الشرطیۃ ان کان علی جمیع تقادیر المقدم فکلیہ، پھر حکم و قضیہ شرطیہ میں اگر مقدم کے تمام تقادیر پر ہے تو شرطیہ کلیہ ہے، اور بعضہا مطلقاً، اور یا بعض پر حکم ہے، بعض تقادیر پر مطلقاً تو جزیہ ہے، یا معین طور پر ہے تو شخصیہ ہے، ورنہ محملہ۔ سارے کہتے ہیں قولہ ثم الحکم الی آخرہ، کما ان الحملیۃ تنقسم الی محصورۃ و محملۃ و شخصیۃ و طبعیۃ، جیسے حملیہ محصورہ، محملہ، شخصیہ اور طبیعہ کی طرف منقسم ہوتی ہے، اسی طرح کذالک شرطیۃ ایضا، اسی طرح شرطیہ بھی، سواء کانت متصلۃ او منفصلۃ، خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ، تنقسم الی المحصورۃ الکلیۃ والجزیۃ والمحملۃ والشخصیۃ، یہ بھی محصورہ، کلیہ، جزیہ، محملہ، شخصیہ وغیرہ کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ ولا یعقل الطبیعۃ ہاہنا، اور یہاں پر طبیعیہ متصور نہیں ہے، کیونکہ حکم یہاں پر تقادیر پر ہوتا ہے، طبیعت پر نہیں ہوتا ہے۔ قولہ تقادیر المقدم، مصنف کا قول تقادیر المقدم جیس کا قولنا کلما کانت الشمس طالیۃ فالنہار موجود، جیسے یہ قضیہ کہ جب جب سورج طلوع ہوگا تو دن موجود ہوگا، جب یعنی تمام مقدم کے تمام اوقات کو مان لینے کے بعد تالی کا پایا جانا لازم ہے، اسی کو تقادیر بولتے ہیں۔ مقدم کے یعنی جس وقت مقدم جب مقدم پایا جائے گا، جس وقت تو تالی پائی جائے گی، تو مقدم کے ہر وقت کو فرض کر لینے کے بعد تالی کو ماننا، یہ ہے جمی تقادیر کا مطلب۔ اور بعض مراد ہو تو جزیہ ہے۔ قولہ فکلیہ، مصنف قول کلیہ وصورها فی المتصلۃ الموجبۃ کلما و مہما و متا وما فی معناہا، کلیہ کا سور متصلہ میں موجبہ میں کلما ہے، مہما ہے، متا ہے، اور جو اس کا ہم معنی ہو، یعنی وہ لفظ جو اس کا ہم معنی ہو۔ وفی المنفصلۃ دائما و ابدا ونحوہما، اور منفصلہ میں دائما ابدا اور جو اس کا ہم معنی ہو، یہ موجبہ کی تفصیل ہے۔ واما السالبۃ، رہا سالبہ، تو سالبہ میں مطلقاً فسورها لیس البتۃ، سالبہ میں مطلقاً اس کا سور لیس البتۃ ہے، یعنی چاہے منفصلہ ہو چاہے متصلہ ہو، دونوں میں لیس البتۃ سور رہے گا۔